اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یکم رمضان سے ہم نے آغاز کی ہیں ٹرانسمیشنز، اور انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں معزز علماء کے ساتھ، جید علماء کے ساتھ، ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قاری قرآن کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورے ماہ مبارک میں حاضر ہوتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے ماہ مبارک کے تعلق سے زندگی گزارنے کے طریقے۔ قرآن کریم پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے، علماء کا ایک نیا پینل ہوتا ہے۔ آج ایک خاص دن ہے مسلمانوں کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا۔ آج ہے 17واں روزہ۔ یہی رمضان کی 17 تاریخ تھی اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ پہلی فاتحانہ پیش قدمی ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے موضوع پر آئیں، ایک بہت اہم نکتہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو یقیناً ہمارے معزز علماء فرمائیں کہ 13 برس مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں، لیکن جواب نہیں دینا، ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا۔ لیکن ابھی مدینہ منورہ میں آپ اور آپ کے ساتھی داخل نہیں ہوئے کہ جبریل امین وحی لے کر آ گئے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ خواتین و حضرات، یہ غزوہ بدر ہے کیا؟ غزوہ بدر ہمیں انفرادی طور پر اپنی ذات کی تعمیر میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے، ریاست کی تعمیر میں کتنا معاون ہے، امہ کی تعمیر میں کتنا معاون ہے۔ اس غزوے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی۔ نصرت الہی کسے کہتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا معنی ہے اس کے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، 2 جید علماء سیکھیں گے ان سے۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا مقبول اور معروف نام۔ پیام صبح ہمارا پروگرام جو روزانہ صبح 7 سے 8 آتا ہے، لازمی جز ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معتبر نام ہمارے ملک کا، محترم ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب۔ جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پھر ڈاکٹریٹ ہوا لنگوسٹک میں۔ خواتین و حضرات، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کرنے والی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو خاص طور پر دین کی طرف، دین کی خدمت کی طرف لے کر آئے۔ تشریف فرمائے ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب۔ کیا عرض کروں، تعارف کرنا، تعریف کرنا الفاظ کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ صدیق اسماعیل صاحب کے احسانات نسلوں پر نعت خوانی کے حوالے سے کون ہے پاکستان کا شخص، بلکہ پوری وہ دنیا جو نعت خوانی سے محبت کرتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ صدیق اسماعیل صاحب سے واقف نہ ہو۔ تشریف فرمائے محترم
قاری محمد اکبر مالکی صاحب، عالمی شہرت یافتہ نام، روح رمضان کی ہر ٹرانسمیشنز میں ہر سال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ قاری اکبر مالکی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم سبحان اللہ، سبحان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ آپ نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں،
واپس آئیں گے صدیق اسماعیل صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا خصوصی پروگرام موضوع غزوہ بدر. جید علماء تشریف فرما ہے. محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں محترم صدیق اسماعیل صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو ذکر مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے یہ بے
پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جزاک اللہ صدیق بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوم الفرقان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قبل دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انیس صاحب، اتفاق ہے کہ اس وقت رمضان مبارک کی 17 تاریخ کی شب ہی ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لینی کہ جو انٹرو میں آپ نے اشارہ کیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کی جو 23 برس کی زندگی ہے، اس کا ایک حصہ مکی زندگی اسے کہتے ہیں اور ایک حصہ اس کو ہم مدنی زندگی کہتے ہیں۔ اس پورے 23 برس کے سپین کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بعثت حضور کا 3 مرتبہ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق دین حق مکمل ضابط حیات دے کر، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے۔ یہ وہ انقلابی اور جامع مشن ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے پہلے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ 13 برس تک دعوت دین کا عمل بھی جاری، افراد کی تیاری بھی جاری، دلوں کو بدلا جا رہا ہے، امنگوں کو بدلا جا رہا ہے، صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی تعلیم، اور قرآن کے ذریعے ایک انقلابی جماعت تیار کی جا رہی ہے۔ یہ 13 برس کا عمل، آپ نے بڑی پیاری آیت کریمہ کا اشارہ کیا انٹرو میں، سورہ نساء آیت نمبر 77 میں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یہ اسٹریٹجی رسول اللہ علیہ السلام کی تھی، یہ فراست امام الانبیاء کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے وقت درکار تھا تاکہ باطل کو کوئی فوری اقدام کا موقع نہ ملے، اور پری میچور کوئی ایکشن اللہ کے رسول نے نہیں لیا۔ 13 برس یہ جماعت تیار ہوتی رہی، دعوت دین کا عمل جاری رہا، لیکن حضور نے صرف دعوت نہیں دی ہے، حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی ہے، حضور نے صرف خیر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انقلابی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کو بالفعل غالب فرمایا۔ سفر ہجرت ہو رہا ہے، آپ نے آیت کریمہ کا اشارہ کیا، سورہ حج کی آیت نمبر 39۔ اس سفر ہجرت کے دوران اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اب انہیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مکے کے 13 برس ایک انقلابی جماعت تیار ہوئی، اور مدینہ شریف آ کر قتال کی آیات آ رہی ہیں، سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ نے نصرت کی بات کی، قرآن نے نصرت کی دعا سکھا دی البقرہ کے آخر میں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کفار کی قوم کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ اللہ نے بشارت بھی عطا فرما دی، سورۃ البقرہ ہجرت کی فوراً بعد نازل ہو رہی، اور رمضان کی 17 تاریخ کو 2 ہجری میں بدر ہو رہا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے اذن سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ 8 مہمات بدر سے پہلے حضور نے روانہ کی۔ یہ جو ہمارے ٹرینڈ رہا نا پچھلے 50 یا 100 برس کے اندر کہ مرعوبیت کا نشانہ بن کر ڈیفینسو ہو کر ہم نے بات کی، نہیں، وی آر ویری پیس لوننگ پیپل، یس وی آر پیس لوننگ پیپل، بٹ فار دا سیک آف پیس، اگر کبھی باطل کا قلع محکمہ کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے تو امام الانبیاء نے تلوار اٹھا کر بھی دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 مہمات بدر سے پہلے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بدر کا میدان سجا، اور پوری رات دعا میں ہے۔ جو 313 تلا کر پیش کر دیے، جو
تھوڑی بہت پونجی تھی وہ لا کر پیش کر دی. اول تو گئے تھے کسی تجارتی قافلے کی طرف, اللہ نے چاہا یہ یوم الفرقان بنے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام میدان بدر میں پوری رات دعا میں ہیں. بتایا جا رہا ہے مومن اپنی سی کوشش تو کر لے, نگاہ مسبب الاسباب پر رکھے. صدیق اکبر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ اب تو سجدے سے سر اٹھائیے, اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اور حضور کا حوصلہ دیکھیے کیا دعا ہو رہی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضور نے عرض کی یا اللہ یہ جو 313 تھے تیرے سامنے لا کر پیش کر دیے, اگر آج اس مٹھی بھر جماعت کی تو نے مدد نہ فرمائی, کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ پوری کائنات میں امام الانبیاء کا حوصلہ تھا اس دعا کرنے کا, اور اللہ کی مدد آتی ہے اور یوم الفرقان بدر کے دن کو قرار دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کی محض, بلکہ جو بقول آپ کے جو جمع پونجی ہے میری, اے اللہ 313 میں لے آیا. 2 گھوڑے ہیں, 6 زرہیں ہیں, 8 شمشیریں ہیں, لیکن ان میں اتنی سکت ہے یہ دنیا کی تقدیروں کو بدل دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, آگے چلائیں گے بات. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع غزوہ بدر. آج 17واں روزہ ہے. یہی 17 رمضان اور سن تھا 2 ہجری. پہلا معرکہ ہوا حق و باطل کے مابین. یوم الفرقان کی بات ابھی سامنے آئی. یہ آج کا دن فرق واضح کر دیا. حق ایک جانب ہے, باطل دوسری جانب ہے. غزوہ بدر ہمیں کیا درس دیتا ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے. لیکن شیخ صاحب نے جہاں پر بات چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے بات کو مفتی صاحب آپ آگے بڑھائیں. 13 برس مکہ مکرمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہو گیا 13 برس, ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو, جواب نہیں دینا. مدینہ منورہ. آپ ہی کی بات میں ذرا سا اضافہ کرتے ہوئے کہ اس مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ابھی صرف 17-18 مہینے, 2 سال ہی مکمل نہیں ہوئے, تربیت ہو رہی ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, نماز قائم ہو رہی ہے, روزے فرض ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, آئلی مسائل سامنے آ رہے ہیں, مدینہ میں ریاست تعمیر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جنگ کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور 313 پیش کر دیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ تمام کام ایک ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کروا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. انیق صاحب, ایک بڑا بنیادی فرق ہے مکہ کی زندگی میں اور مدینہ طیبہ کی زندگی میں. وہاں حضور جب ساری تربیت کا معاملہ فرما رہے ہیں نا تو اسٹیٹ کا قیام نہیں ہو رہا ہے. جی. جب مدینہ شریف آتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیٹ کا قیام کیا جاتا ہے. ایک ایسی ریاست کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جس کا خالق و مالک اللہ ہے, اور اسی کے اصول و قوانین کے تحت اس کو آگے بڑھایا جائے گا. حضور اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے وہاں پر کام شروع فرماتے ہیں, اور وہاں پر لوگوں کو اب اس مزاج میں ڈھالا جا رہا ہے جس مزاج میں ڈھلنے کے بعد یہ قوم جا کر پوری دنیا کی امامت کرنے والی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اسٹریٹجی وہاں پر اپناتے ہیں, جس پالیسی کو بھی اپناتے ہیں, جب آپ اس کو ان دا ڈیپتھ جا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اپلیکیبل تھرو آؤٹ دا لائف ہے اور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ہے. کہ آپ کے سامنے مختلف احوال جب عمرانی ضروریات کے تحت بدلتے چلے جائیں گے تو آپ حضور کی سیرت پر غور کرتے چلے جائیں گے, آپ کو وہاں سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے چلے جائیں گے. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. صحابہ کرام غزوہ بدر کی طرف آ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں. ایک بڑا مشہور جنگجو ہے جس کو خبیب بن اساف کے نام سے لوگ جانتے ہیں. بڑا بہترین لڑاکا ہے, بہترین جنگ کرنا جانتا ہے. صحابہ کرام اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس کو اس بات پر کنونس کر لیتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو, اس جنگ کے اندر شرکت کرو اور دشمن کے خلاف لڑتے ہیں. وہ ایگری ہو جاتا ہے. صحابہ کرام خوشی خوشی آتے ہیں, حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں, حضور ہم نے خبیب بن اساف سے بات کر لی, وہ ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سنتے اور سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو اس جماعت میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں, غزوہ بدر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں, دنیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہماری نگاہ دشمن کی جانب اڑ جاتی ہے. ہم کبھی یہودی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کبھی نصرانی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کبھی بدھسٹ سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں. وی پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو بی سیلف ڈیپینڈنٹ. ہمیں سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کی آج تک شاید عادت
जमात नहीं बन पा रही यानी है। अल्लाह के अलावा हर एक से मदद ले लेते हर हैं। एक अल्लाह को छोड़कर हर एक से मदद लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हालांकि ग़ज़वा बदर हमें ये सिखाती है, हुजूर का उसवा हमें ये सिखाता है, तर्ज ये सिखाता है कि तुम्हें हर मसले के लिए रुजू करना है अपने रब की तरफ, और तुम्हें ऐसे पाक बाज लोगों की जमात को तैयार करना है जो अल्लाह के नाम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान करने पर तैयार हो जाएं। जब तुम ऐसी जमात, ऐसे लोग तैयार कर लोगे तो खुद ब खुद तुम गालिब आते चले जाओगे। अब सहाबा कराम की हम हयात देखते हैं तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के दिन से चंद रोज पहले बैठते हैं, सहाबा कराम को इकट्ठा करते हैं और उनसे सवालात करते हैं, भाई तुम्हारा क्या इरादा आगे, हमें किस तरह से लड़ना है। तो हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर आपका मुकालमा है कि आपने हुजूर से फरमाया, हुजूर हम वो नहीं है जिन्होंने बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, इन्ना हा हुना लकाइदुन, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो वो हैं जो आपसे कहते हैं इज़हब अंता व रब्बुकुमा, कि आप और आपका रब जाए, फ़क़ातिला, आप लड़ें, इन्ना माकुमा मुक़ातिलून, हम आपके साथ चल के इनसे लड़ेंगे। हुजूर आप बरकुल गमात तक गए, हम आपके साथ वहां तक चल के जाएंगे। हजरत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया हुजूर अगर आप समंदर में जाने की बात करेंगे हम आपके साथ समंदर के अंदर चले जाएंगे, हुजूर आप हुक्म फरमाए हम जानों के नजराने पेश कर देंगे। अब ये वो जमात थी जो हुजूर ने तैयार फरमा ली थी। एक तरफ कायद की कैफियत क्या है कि बदर की रात जो आप दोनों हजरात बार बार जिक्र फरमा रहे हैं कि हुजूर अल्लाह की तरफ लौ लगाए बैठे हुए हैं, और नीचे वो तरबियत याफ्ता जमात है जो अपनी जानों के नजराने अल्लाह के दीन पर कुर्बान करने के लिए बैठी हुई है। उसके बाद वो नतीजा निकलता है जो इकबाल ने कहा था कि उतर सकते हैं आसमां से कतार अंदर कतार अभी, कि उसके बाद अल्लाह की रहमतों और फरिश्तों का नुज़ूल होता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को गलबा अता फरमाता है। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि सहाबा कराम जब उस मैदान जंग में उतरते हैं, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सहाबा कराम फरमाते हैं हमारी कैफियत तो ये थी कि एक घोड़ा है और दुश्मन के पास 100 घोड़े हैं, हमारे पास 8 ऊँट हैं या 60 और 70 ऊँट हैं, दुश्मन के पास 600 ऊँट हैं। उस कैफियत के अंदर जब हम दुश्मन से लड़ते थे तो हम तलवार के लिए हाथ उठाते थे, अभी तलवार नीचे नहीं आती थी, काफिर की गर्दन कटकर पहले गिर जाया करती थी। ये कैसे होता था? ये होता ऐसे था, हाथ मुसलमान मुजाहिद उठाता था, काफिर की गर्दन अल्लाह का फरिश्ता काट कर फेंक दिया करता था। तो बुनियादी नुक्ता ये है, अगर वो इखलास, वो तवज्जो इल्लल्लाह और रुजू इल्लल्लाह आज भी हो जाए तो अल्लाह की मदद और नुसरत वैसे ही शामिल हाल होगी जैसे बदर में थी, और आज भी मुसलमान गालिब आ सकते हैं और आज भी दुनिया का नक्शा तब्दील किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ अल्लाह का है, बंदे मोमिन का हाथ गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज, इकबाल फरमाते हैं। वो मौका कब आता है, वो मंजिल कब आती है, बल्कि कि जब मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता है। नुसरत इलाही की तारीफ़ क्या है और नुसरत इलाही का मुस्तहिक आदमी कब बनता है? फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। बताएंगे हमें शेख साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हुलूए रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सिद्दीक़ इस्माइल साहब और क़ारी कुरान मोहम्मद अकबर मालकी साहब। आज 17वां रोज़ा है और 17 रमज़ान 2 हिजरी को पहला मार्का हुआ, बल्कि पहली फातिहाना पेशकदमी हुई। हक़ व बातिल के माबैन पहला मार्का ग़ज़वा बद्र। इस हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। शेख साहब, मुफ्ती साहब नुसरत इलाही की बात कर रहे थे, ये नुसरत इलाही क्या होती है? इरशाद फरमाइए, हमें समझा दीजिए। अली साहब, बड़ा प्यारा मकाम है कुरान हकीम का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी, उसकी तरफ से तरगीब की इंतहा का बयान सूरह सफ़ की आखिरी आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के अंसार बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ। ज़ाहिर बात है अल्लाह को किसी मदद की हाजत तो नहीं, लेकिन उसकी शान करीमी वो बंदों को पुकार रहा है अपनी नुसरत के लिए। अजीब बात कि तुम अल्लाह के अंसार बन जाओ। अगली इसी आयत में अल्फाज में आता है, कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, जैसे ईसा इब्न मरियम ने अलैहिस्सलाम पुकारा था अपने हवारियीन को, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, उनके हवारियीन ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं। ये आयत करीमा बता रही पैगंबर अपने किसी ज़ाती काम के लिए तो अपने हवारियीन को नहीं पुकारेंगे, अल्लाह के दीन की दावत के लिए, अल्लाह की कलमे की सरबुलंदी के लिए। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा मेरा मददगार कौन, तो हवारी कह रहे हम अल्लाह के मददगार। मालूम हुआ पैगंबर के मिशन में शरीक होना
ان کے دعوت کے عمل میں شریک ہونا، ان کے غلبہ دین کی جد و جہد کے کام میں شریک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اور آج قرآن حکیم حضور کے بارے میں ہمیں کہتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے آخر میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پائیں گے۔ اس نصرت کرنے پر اللہ کی بشارت سنیے، جہاں امت مسلمہ اور اہل پاکستان کا مسئلہ بھی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے، محنت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اور جو آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی گئی، اللہ اکبر، روحانیت، قرب الہی کا کوئی انتہائی اگر مقام ہے تو قرآن بدر کے تناظر میں کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ہاتھ چل رہا ہے بندہ مومن کا اور گردن اڑتی ہے فرشتوں کے ہاتھوں۔ صحابہ کو پتہ نہ چلا تو حضور نے فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کو بھیجے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے نبی، مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی۔ صحابہ موجود، حضور موجود، عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، اے نبی کے صحابہ، تم نے عمل نہیں کیا، اے نبی آپ نے عمل نہیں کیا، یہ عمل اللہ نے کیا۔ قرب الہی کی انتہا، جب بندہ اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں جان، مال، وقت، صلاحیت، اوقات کو کھپائے تو اللہ کہتا ہے تو عمل نہیں کر رہا، میں عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، 70 مشرک جہنم واصل ہوتے ہیں، اور اس امت کا فرعون ابو جہل بھی۔ اس ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل۔ یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں، واقعے سے قبل، اس غزوے سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں بتاتے ہیں کہ یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور جو ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور انیس صاحب، ایک اور بات پتہ چل گئی کہ حضور کا مشن بڑا انقلابی ہے اور اس امت کے ذمہ بڑا انقلابی کام ہے۔ دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، وعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تدریس بھی ہے، خطابت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر بدر کا میدان بھی ہے۔ اور اگر آج ایمان والے وہ اخلاص کی بات آ گئی، وہ اللہ پر توکل کی بات آ گئی، نصرت الہی کے لیے کھڑے ہونے کی بات آ گئی، تو پھر اللہ کی مدد آج بھی انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ یہ بدر سے آج ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاغلبن انا ورسولی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے صدیق اسماعیل صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے، حضرت عطا فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا
تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آخری وقت، کنکلوڈ فرما دیجئے، ہم نے آج کیا سیکھا؟ شام کا وقت 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 جو کفار وہ جہنم واصل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال رہے ہیں ان کفار کی، تو آپ یہ فرما رہے ہیں ان کا نام لے لے کر کہ کیا میں نے تمہیں توحید کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟
کیا میں نے تمہیں اپنی رسالت کی دعوت نہیں دی تھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے تمہاری طرح ہی سننے والے ہیں، جیسے تم سن رہے ہو ویسے یہی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انیس صاحب 2-3 باتیں وقت کے تقاضے سے ہم مختصر عرض کرتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، اگلے دن جنگ ہونے والی ہے، دشمن کے سامنے ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ عمیر بن وہب الجہمی یہ خاص جاسوس تھا دشمن کا، اس کو دشمن بھیجتا جاتا ہے، بولتا ہے جا کے چیک کر کے آؤ بندے کتنے ہیں، 950 ہمارے پاس ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں۔ وہ وہاں جاتا ہے، تھوڑی دیر گھومتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے یار بندے تو 313 ہیں یا 400 کے قریب ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، کیا پھر تو ہم غالب آ جائیں گے؟ کہا نہیں، حالات بہت مختلف ہیں۔ کیا؟ کہتا ہے میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے اونٹوں کے اوپر موتیں سوار ہیں، ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے تلوار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ گھر جانے کے لیے واپس آئے نہیں ہیں، یہ جانے لٹا کر جائیں گے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، کیفیت یہ ہے کہ حضرت معاذ جنہوں نے ابو جہل کو دفن کیا تھا، واصل بجہنم کیا تھا، جب حملہ کر رہے ہیں تو حضرت اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کی طرف سے آپ وار کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اوپر تلوار مارتے ہیں، آپ کا ہاتھ آدھا کٹتا ہے، ادھر کھال سے لٹکا رہ جاتا ہے، آپ حملہ کرتے ہیں تو ہاتھ ہلتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے کہا یہ ہاتھ اللہ کے رسول کے دین پہنچانے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا مارا، یہاں سے اپنے چمڑا توڑ دیا اور اس ہاتھ کو رکنے نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے جب اس قسم کی ڈیووشن شو کی ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ یوم فرقان بنا، اللہ نے دین کو غالب کر دیا۔ آخری سوال، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری سوال، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری سوال، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ غزوہ بدر جس جذبے کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے اور کرتا ہے، پورے عالم اسلام سے، امت مسلمہ سے، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کبھی کبھار کہ کسی بیرونی دباؤ کے ذریعے اس جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، دے کر فرنگی تخیلات اسے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ہماری مائنڈ میپنگ کی گئی ہے، مائنڈ کنٹرول کر کے چینج کیا گیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے رسول سے کمٹمنٹ کو شو کرنا ہے۔ اس کے لیے اس وقت کے دور کے مطابق صحابہ کرام نے پرفارم کیا تھا۔ آج کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے بائیو ویپنری کا دور ہے، ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے تمام دفاعی حصار کو مضبوط کرنا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول سے کمٹمنٹ شو کیا، مسلمانوں کو آج وہی کمٹمنٹ شو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر میں نے اور آپ نے جذبہ اپنا لیا، غلبہ پھر ہمارا ہوگا، فتح پھر ہماری ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہیں کرو، پریشان نہیں ہو، غلبہ تمہارا ہوگا، شرط ایک ہے، بس تم مومن بن جاؤ۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی عمران صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، شیخ صاحب بڑا ممنون، صدیق اسماعیل صاحب جزاک اللہ آپ تشریف لائے، اکبر مالکی صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، غزوہ بدر کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ غزوہ بدر کے تقاضے کیا ہیں، ایک فرد سے، ایک مسلمان ریاست سے، ایک امت سے، اس امت سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام لیوا ہے، جس کو انتظار ہے اس بات کا کہ جب ہم پہنچیں گے حوض کوثر پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، کچھ تقاضے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد قیامت تک کے لیے ہے اور جہاد کبھی معطل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب، شیخ صاحب؟ آج کس قسم کے جذبات، آپ نے بات فرمائی تھی کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دب جائیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ قلیل لوگوں کے ذریعے بڑی تعداد کو شکست دے دی گئی، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو غزوہ بدر کا پیغام ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ اللہ کی طرف بھرپور رخ رکھ کر اپنے جو اسباب ہیں ان کا بھرپور استعمال کر کے نتائج اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں۔ 313
1000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے پینل کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔